السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 51 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ، اے نبی آپ ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ موسیٰ، ہو ضمیر جو ہے نا یہ موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، بے شک وہ موسیٰ کانا تھے، مخلصاً چنے ہوئے، خالص، وکانا اور وہ تھے، رسولاً رسول، نبیًا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ وہ کیسے نبی تھے، اور ان کی قوم کے بارے میں اپنی قوم کو بتائیے تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو اے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم کو بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ہمارے مخلص نبیوں میں سے تھے۔ نبی تو سارے ہی مخلص ہیں، لیکن اللہ نے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی امتیاز رکھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ رسول جو ہے نا یہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ ملتا ہے، جبکہ نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی رسول کی شریعت کو لوگوں میں نافذ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول بھی تھے، ان کو آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے تورات، اور وہ نبی بھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے۔ تو یہ فرق ہے رسول اور نبی میں۔ تو جو بھی رسول ہوتا ہے یقیناً اس میں نبیوں والی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جس کو شریعت ملتی ہے اس نے لوگوں تک تو اسے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، لہٰذا رسول جو ہوتا ہے اس کو شریعت ملتی ہے اور وہ لوگوں میں اس کو پہنچاتا ہے۔ جبکہ جو نبی ہوتا ہے اس کو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ آپ نے یہ احکامات پہنچانے ہیں، تو اس کو کوئی کتاب یا صحیفہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، مِن جانب الطور الایمانی، طور پہاڑ کی دائیں طرف سے، من جانبی دائیں طرف سے، دائیں جانب سے، الطوری طور پہاڑ، یہ پہاڑ کا نام ہے طور، ایمانی دائیں، تو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ہم نے اس موسیٰ کو آواز دی، وقربناہ، اور ہم نے اس کو قریب کر لیا، نجیاً سرگوشی کرتے ہوئے، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون نبیًا نبی بنا کر۔ اچھا یہ کیا قصہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، یہ ایسے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہوا ہے، تقریباً 136 مرتبہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ فرعون کے جو ہے نا وہ دور کے ہیں۔ تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری بادشاہت کو چھین لے گا، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا تاکہ نہ کوئی بڑا ہو اور نہ ہی میری شہنشاہت ختم ہو۔ لہٰذا اس نے یہی کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو مروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ نے فرعون کے دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر خود ہی اس کی پرورش کی، موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون نے موسیٰ کی خود ہی پرورش کی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک دفعہ یہودی اور کچھ قبطی لوگ وہاں پر رہتے تھے، ان کے درمیان ایک یہودی اور ایک قبطی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو یہودی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور دونوں کو چھڑاتے چھڑاتے انہوں نے جو قبطی انسان تھا، قبطی جو تھا، اس کو مکہ مار دیا، اور اس مکے سے موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہی وہ مر گیا۔ اب لوگوں نے جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو فرعون نے کہا اس کو پکڑ کر لائیں تاکہ ہم اس کو سزا دیں، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ چھوڑ گئے، مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں تقریباً وہ 10-12 سال رہے ہیں، اور پھر وہ جب واپس آ رہے تھے دوبارہ سے مصر میں، تو اللہ نے راستے میں ان کو طور پہاڑ کے پاس اللہ نے ان کو آواز دی کہ میں آپ کا رب ہوں،
اور میں نے آپ کو نبی بنا دیے ہیں، اور اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ پھر اپنے رب ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ رب ایک ہی ہے اور رب میں ہی ہوں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی تھوڑی بہت، لہٰذا انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ مومن بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وَاذْكُرْ اے نبی آپ ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ بے شک وہ اسماعیل کانا تھے صادق الوعد وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ تھے یأمرو حکم دیتے تھے اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز ادا کرنے کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وکانا اور وہ تھے عند ربہ اپنے رب کے پاس مرضیاً پسندیدہ انسان۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تعارف کروایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنے وعدے کے بڑا سچے تھے۔ گویا کہ اللہ کو یہ خوبی بہت ہی پسند ہے، وعدے کا سچا ہونا، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کرے تو اس نیت سے کرے کہ اس کو پورا کرے، اور اگر پھر وہ پورا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ دل میں کچھ ہے اور اوپر سے آپ کسی سے کچھ اور وعدہ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے اور دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی بہت پسند تھی کہ وہ اپنے وعدے کو سچا کرنے والے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تو اللہ کو یہ بھی بڑا پسند آتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بھی خوبی بتائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ خود بھی اللہ کے پاس پسندیدہ انسان تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور اے نبی آپ ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں ادریس نبی کا، انَّهُ بے شک وہ ادریس کانا تھے صدیقاً بہت سچے نبی وَرَفَعْنَاهُ اور ہم نے ان کو بلند کیا، مَكَانًا عَلِيًّا بہت اونچے مقام پر، مکانن سے مراد مقام ہے، مرتبہ ہے، علیجن بہت اونچا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، اللہ نے ان پر انعام کیا، یعنی اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اور اللہ نے ان کو اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل کر لیا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کا پیچھے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم اور آدم کی اولاد میں سے اللہ نے ان پر انعام کیا، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا اور ان میں سے جن کو حملنا ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح نوح کے ساتھ، مطلب جو نوح علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا تو بہت سے لوگ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے، صرف ایمان جو لا چکے تھے اللہ پر تو ان کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر دیا، اور وہی لوگوں سے آگے پوری نسل چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہم نے انعام کیا تھا جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا کشتی میں، اور باقی سارے اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، سیلاب کا عذاب، تو وہ سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کی اولاد پر، و اسرائیل اور اسرائیل کی اولاد پر بھی انعام کیا۔ اسرائیل کی اولاد سے اسرائیل سے مراد جو ہے نا یہ یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کی اولاد پر اور اسرائیل پر بھی انعام کیا، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے ان لوگوں پر بھی انعام کیا، وَمِمَّنْ اور ان میں سے جن کو ہدینا ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا۔ تو ان لوگوں پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ نے ان کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی کیا خوبی بیان کرتے ہیں، اذا تتلا علیہم اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، آیات الرحمن رحمان کی آیات، یعنی جب اللہ کے احکامات ان پر پڑھے جاتے ہیں، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور بکیچن اور روتے ہوئے،
سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے سجدہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کو بہت بڑی نعمت ملے تو وہ اللہ کا ایسے شکر گزاری کرتا ہے کہ اللہ تو نے بہت بڑا احسان کر دیا، اور انسان کو اس وقت خوشی میں آنسو بھی آ جاتے ہیں آنکھوں سے. تو گویا کہ جب ان کو اپنے رب کی احکامات سمجھ آتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. فخلف پس جانشین بنے، خلیفہ بنے، من بعدہم ان لوگوں کے بعد، خلف برے جانشین. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اچھے جانشینوں کی بتائی عادت. اچھے جانشین ایسے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ جب اللہ کے احکامات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کو مانتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں سجدے میں. لیکن جو برے جانشین ہیں، جو برے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خوبی کیا بتا رہے ہیں کہ پس جانشین بنائے من بعدہم ان کے بعد، خلف برے جانشین. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. یہ انسان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ اندر خرابی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، نماز کو اس کی سنن اور شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو یہ نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. واتبعوا الشہوات، اور اللہ نے دوسری ان کی عادت بتائی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو برے جانشین ہوتے ہیں، جو برے حکمران ہوتے ہیں، ان کی پہلی جو اللہ کو ناپسندیدہ عادت ہے وہ یہ کہ نمازوں کو ضائع کرنا. نمبر 2، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، الشہوات، اپنی خواہشات کی. فسوف، پس ان قریب، یلقون، وہ ملیں گے، غین، ہلاکت کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ان قریب اپنی ہلاکت کو پالیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. اللہ، سوائے من اس کے، تابہ جس نے توبہ کر لی، و آمانہ اور ایمان لے آیا، و عامل صالحہ اور نیک عمل کیے. مطلب اگر کسی نے نمازیں ضائع کر دی ہیں، اگر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت بتائی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے، فاولئک، پس یہی لوگ، یدخلون الجنۃ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ذرا برابر بھی. جنات عدن، اللہ نے کہا وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوبی بیان کرتے ہیں، وہ جنت کیسی ہے. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. جنات، باغات میں، عدن، ہمیشگی کے، التی، وہ جس کا، وعد الرحمن، اور رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے. اللہ نے بن دیکھے اپنے اس جنت کا، یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. انہ، بے شک وہ، کان، ہمیشہ سے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتیجن، پورا ہو کر رہنے والا ہے. انہو کا ترجمہ آپ یہاں پر یہ کر لیں، بے شک حقیقت یہ ہے کہ کانا، ہمیشہ سے، وعدہ، اس اللہ کا وعدہ، مأتیجن، پورا ہو کر رہنے والا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں لغون، کوئی بیہودہ بات، کوئی بیکار بات، کوئی پریشان کن والی بات، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، سوائے، اللہ، سوائے سلامن، سلامتی کے، امن اور سلامتیاں ہی ہمیشہ ان کو سننے کو ملیں گی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا، ان جنات میں، باغات میں، بکرتاً، صبح کو، وعشیاً، اور شام کو. تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ جنت، الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، الَّتِی، وہ جس کا، نورث، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو بچنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے. تو یہ ہے جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو بچنے والا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. وما، اور نہیں، نتنزل، ہم اترتے، الا، مگر، بامر ربک، تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہ، اسی کے لیے ہے، ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، وما، اور جو خلفنا، ہمارے پیچھے ہونے والا ہے، وما بین ذلک، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی حال میں. وما کان ربک نسیا، وما، اور نہیں، کان ہے، ربک، آپ کا رب، نسیاً، بھولنے والا. رب السماوات والارض، وہ تو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ تو ان کا بھی رب ہے. فاعبدہ،
بس آئے نبی آپ اسی کی عبادت کیجئے، وَاسْتَبِرْ اور آپ ڈٹے رہیں لِعِبَادَتِهِ ہی اسی کی بندگی پر۔ حل تعلم لہ سمیہ، حل کیا تعلم آپ پاتے ہیں، آپ جانتے ہیں لہو اس کا سمیجن کوئی ہم نام، کیا اس کے ہم نام کوئی آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے جس کو جب اللہ کو چھوڑ کر کے آپ اسی کی طرف چلے جائیں۔ یہ جو آیت ہے نا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کافی دیر کے بعد آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ جبرائیل مجھے ملنے کے لیے آئیں، لیکن وہ کافی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ روز کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، آپ روز ہم سے ملنے آیا کریں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ ہی، یعنی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم تو تب ہی اتر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ سے ملیں لیکن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جانتا ہے سب کچھ جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ حال میں ہے، یعنی موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کب ہمیں کہاں پر بھیجنا ہے اور کیا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کا رب کو یہ بھولنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا، لہٰذا اسی کے لائق ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اسی کی بندگی پر صبر کیا جائے، اسی پر ڈٹا جائے۔ اور جب اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے تو اللہ کی برابری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔